الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اس بابرکت محفل میں شامل ہونے، اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہ اللہ کا ہم پہ لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اپنے ان بندوں میں جن کو وہ ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جن کو وہ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ وہ مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کے مہینے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ برکت والے مہینے رجب، شعبان اور اس کے بعد رمضان۔ ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں رمضان کی تیاری شروع کریں تاکہ اپنے دل کے پیالے کو صاف کریں، سیدھا کریں اور اس کے اندر موجود چھید کو پر کریں تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو اور اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہونا شروع ہو تو ہمارا دل ان رحمتوں کو، اس نور کو، اس خیر کو سمیٹ سکے، اس کو بھر سکے اور اس کو جمع کر سکے، اور سال بھر یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیں وہ مقصد جو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بنایا ہے اس کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانی کا سبب بن سکے، اور وہ مقصد ہے تقوی۔ ہمیں اہل تقوی بننا ہے، ہمیں اہل تقوی بن کے رہنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا اور خیر ہے۔ اس سال 3 چیزیں ہم نے شروع کی۔ رجب کے مہینے میں ہم نے 2 بہت اہم باتوں کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں یہ اصل میں حاصل ہوتی کب ہے، اور وہ حاصل ہوتی ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے قبولیت کا انعام ملتا ہے۔ ہم نے قابل ہونے اور قبول ہونے میں فرق کو سمجھا۔ جو اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتے ہیں ان کی نشانی کیا ہوتی ہے، ان کے علامات کیا ہوتے ہیں، اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے انگریڈینٹس کیا ہیں، اپنے اعمال کو کس طرح پہچانے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یہ سب ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اور اس کا سمجھنا بہت ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم گیج کر سکیں کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ پھر لاسٹ ویک ہم نے ایک اور بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کی جس کو میں نے آپ سب ساتھیوں سے جو نہیں تھے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کو آن لائن ضرور سنیں، اور جن ساتھیوں نے ابھی تک نہیں سنی میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ضرور سنیں۔ اور وہ تھا کہ ہمارے ذکر جو ہم ذکر کرتے ہیں، کہ جو ذکر کا جو عمل ہے، ذکر خلفی، صدق خفی، اس ذکر کا قبولیت کی نشانی کیا ہے، اور اس میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی کہ اس کی قبولیت جو ہے اس کا تعلق قلب کے جاری ہونے سے ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ قلب کا جاری ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس میں پھر بہت تفصیل سے ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ آپ جو لطیفہ قلب کے اوپر ذکر کرتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی ہمارا ذکر جو ہے وہ صحیح ذکر ہے، اس کی فزیکل انڈیکیشنز کیا ہیں، اس کے اسپریچول انڈیکیشنز کیا ہیں، اس کا آپ کس طرح اپنے اسباق میں آگے پروگریس کر سکتے ہیں، ان سب کا تزکیہ سے کیا تعلق ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے بہت ڈیٹیل سے، اچھی خاصی لمبی
بات ہو گئی تھی، لیکن اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک چیز ہم کر رہے ہیں اور ہم اپنا مشن اور اپنا جو ہے ہمارا آبجیکٹیو ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی ذکر سیکھنا ہے، ذکر خفی کرنا ہے، اپنے قلب کو اللہ کی یاد سے بھرنا ہے، تو ہمیں سمجھ تو ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس ذکر خفی ہوتا کیا ہے، اس سے کرتے کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس کے امپیکٹ کیسا ہوتا ہے، گیج کیسے کریں کہ یہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بہت ڈیٹیل چیز تھی. انشاءاللہ اب چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اب تھوڑی سی محنت کو اب کرنا پڑے گا. بہرحال اس بات پہ آنے سے پہلے میں نے کہا ہم نے 3 چیزیں کی. جو تیسری چیز ہم کر رہے ہیں اور وہ ویکلی بیسس کے اوپر نہیں ہے، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہے. اس میں بھی مجھے تھوڑی سی شکایت ہے اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ وہ غائب نظر آتے ہیں، حاضر نظر نہیں آتے اس میں. اور وہ ہے کہ ہم روز جو ہے وہ ذکر کا معمول کرتے ہیں. مجاہدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اور اپروپریٹ ٹائم ہے کوئی نہیں جہاں پہ یہ کام ڈیڈیکیٹ کیا جا سکے، اور وہ ہے 5 سے 6 صبح مراقبے کا. اس میں بہت کم ساتھی نظر آتے ہیں. اس کی محنت کریں، اس میں شامل ہونا شروع کریں. یہ آپ کو کک سٹارٹ کرے گا ٹو گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف ڈوئنگ ذکر. اس کو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ چلو ایک سینٹرل سب کو ایک پلیٹ فارم مل جائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ ٹائم ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، اس پہ آنا ہے، کرنا ہے، تو اس پہ آئے. تو جو ساتھی ابھی تک نہیں آ رہے، جو ابھی تک کسی وجہ سے کین انڈرسٹینڈ دیر 110 ریزنز، ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے، بہت لوگوں کے لیے کچھ مشکل بھی ہے، بٹ پٹ ان دی ایفرٹ. اٹس اوپن فرام 5 AM to 6 AM. یو کین جوائن ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. 10 منٹ کے لیے آئیں، 15 منٹ کے لیے آئیں، 1 گھنٹے کے لیے آئیں. کچھ ساتھی اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اٹس اپ ٹو یو، بٹ آئیں ضرور. یو ول فیل دا بینیفٹ. گیٹ ان ٹو دی ہیبٹ آف اٹ. جب ایک چیز مل رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. ذکر سکھانے والے اس دنیا میں بہت کم رہ گئے. یہ بات غور طلب ہے. بیان کرنے والے بہت ہیں، اچھی اچھی باتیں سنانے والے بھی بہت ہیں. یوٹیوب بھرا ہوا ہے، ایک سے ایک اچھے ٹاپک پہ ایک سے ایک اچھا آپ کو مبلغ مل جائے گا. لیکن دل کی دنیا بدلنے والے اس دنیا میں بہت کم رہ گئے. میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن جن سے میرا تعلق واسطہ ہے وہ یقیناً اس سے ہیں. اور میں اپنی بیسس پہ کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا کہ میرے ساتھ ذکر کریں گے تو یہ کچھ آپ کو بدل جائے گا، لیکن جس نسبت سے وہ نور آگے آ رہا ہے اس میں اتنی قوت ضرور ہے کہ وہ دلوں کی زندگی دنیا بدل سکے. تو اپنے دل کو تیار کرنا ہے. ہم نے صرف باتیں سن کے، بیان سن کے موٹیویٹ ہو جانا از ناٹ گڈ انف. ہم نے اپنے دل کی دنیا کو تیار کرنا ہے. یہ مہینے بیج بونے کا مہینہ ہے. بیج تبھی بوئیں گے جب ہماری مٹی تیار ہوگی. مٹی تیار کرنے کے لیے ذکر ضروری ہے. لہٰذا ذکر کی محفل میں شامل ہوں، ضرور شامل ہوں، جتنی دیر کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں. اس کو لائٹ مت لیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں. اب کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو اپ ٹیون کرنا پڑے گا کچھ ایکشنز کی طرف. لیکن ایکشن کے اوپر آنے سے پہلے ایک اور بات جو کہ بہت پرٹننٹ ریمائنڈر ہے، وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انشور دیٹ وی واک دا ٹاک. ایک چیز میں جب ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے آخری 4تھا سال ہے الحمدللہ جب سے ہم یہ رمضان پریپریشن ورکشاپس رجب سے لے کے شعبان تک شروع کرتے ہیں، رجب سے لے کے شعبان اور پھر رمضان کے اندر کرتے ہیں، تو اس کی اندر افیکٹونیس آنے میں اگر کوئی چیز لیکنگ ہے، کوئی چیز کمی ہے، تو اس کو کیا دور کیا جا سکتا ہے. ایک بات جو دل میں آئی وہ یہ ہے کہ صرف باتیں کہہ دینا جو ہے وہ اثر نہیں رکھتا. وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. دیکھیں جو بندہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اس نے تو وہ واک دا ٹاک کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو وہ بات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ سب حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بات یو کوڈ ہیو ڈن اینی تھنگ. آج ویکینڈ نائٹ ہے، یو کوڈ ہیو بین اینی ویئر، اور اکثر آپ لوگ ہوتے بھی ہیں اینی ویئر، ضروری نہیں ہے کہ یہاں ہی ہو. جب آپ یہاں ہیں، اللہ کی توفیق سے یہاں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ کچھ سیکھیں، کچھ کریں. تو ناؤ اٹ از آلسو امپیریٹیو آن یو
کہ آپ بھی واک دا ٹاک کریں، جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو آج کی جو مجلس ہے اس کو ایک بہت ہی پاورفل آیت مبارکہ سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ چیز آلریڈی سارٹ آؤٹ ہو گئی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ابھی شش و پنج میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ یقین لانا ہے نہیں لانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، فرملی اسٹیبلشڈ، اللہ اور اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر فرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ Why do you say what you do not do؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں؟ اگر یہ سوال بھی ہوتا، یہاں ہی بات ہو جائے تو this was enough to make us think کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر consequences بھی بتا دیے، کبر مقتا عند اللہ، it is severely hateful in Allah's sight، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت کراہت ہے اس بات سے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو اس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا، سخت کراہت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، سخت نفرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، severely hateful in the sight of Allah that you say something that you do not do۔ تو یہ جو walk the talk ہے یہ صرف ایک mere statement نہیں ہے، یہ ایک بڑی heavy duty responsibility ہے، اور یہ بات exclusive ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ exclusive ہے، کس کے ساتھ exclusive ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ exclusive ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں کے ساتھ یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ واک دا ٹاک کریں گے، ان کے جو کہنے اور کرنے میں تضاد نہیں ہوگا۔ اب جو ہم بات سن رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ایک حجت بن گئی، جو بات ہم سن رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ایک حجت بن گئی کہ اب ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے یہ ایک اور بات بھی بتاتا ہے ہمیں، وہ یہ کہ مومن کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں۔ اس کو ایک سمپل مثال سے سوچیں کہ ایک مومن کے لیے کسی غیر عورت پہ بات کرنا تو دور کی بات، نظر اٹھانا بھی جائز نہیں۔ غیر عورت کے ساتھ پردہ، غیر عورت کے ساتھ حجاب رکھنا، ڈسٹنس رکھنا، اپنے آپ کو دونوں کا خلوت میں اکٹھا نہ ہونا، یہ سب چیزیں ہماری شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن اگر یہی دو غیر محرم لوگ چند گواہوں کے سامنے صرف قبلت کا الفاظ کہہ دیں تو یہ دو الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہوئے ان کو زندگی بھر کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں ہوا، کوئی اس نے پہلے ایکسرسائز نہیں کی، 40 دن روزے نہیں رکھے، بہت مشقت نہیں اٹھائی، بہت محنت نہیں کی، صرف، اور یہ بھی نہیں کہ وہ باقاعدہ سیرمنی ہو، حتیٰ کہ اگر مذاق میں ایک غیر مرد اور غیر عورت نے ایک دوسرے کو، مرد نے عورت سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور عورت نے یہ کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، اور ساتھ میں 2 اور مسلمان لوگ بھی موجود تھے، مرد بھی موجود تھے، ان کا نکاح ہو گیا، ان کا نکاح۔ تو مذاق میں مومن کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنی ویلیو رکھتے ہیں۔ اسی طرح ابھی عورت جب اس کی لائف پارٹنر بن گئی، اس کے بچوں کی ماں بن گئی، اس کے گھر کا حصہ بن گئی، اس کے زندگی کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ بن گئی، اگر اس کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل آئے، ایک تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ یہ لفظ کہہ دیا، اگر کنائے میں بھی اس نے یہ بات کہہ دی، کنائے سے مطلب کہ امپلائڈ، اس نے امپلائی بھی کر دیا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں، تو یہی عورت جو اس کی اتنی انٹیگرل پارٹ تھی زندگی کی، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے۔ کس چیز کی بیسس کے اوپر؟ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بیسس کے اوپر۔ تو یہ جو مومن کے الفاظ ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت قدر رکھتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر
فرشتے متعین کیے. جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے جواب دینا ہوگا. یہ جو ہم اپنی زبان ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اور آج میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک چیز جس کے اوپر ہم نے بہت محنت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے وہ چیز نکلے. نمبر ایک بات یہ کہ ہماری زبان سے نکلے تو خیر کے الفاظ نکلے، اور نمبر دو ہماری زبان سے وہ نکلے جو نکلے اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. خیر نکلے، اور جو خیر نکلے وہ ہو جس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خیر کہنا بند کر دیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم جو خیر کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں. یہ زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس کا اچھا استعمال کریں تو اس کے بہت پازیٹیو مثبت رزلٹس آتے ہیں، اور اگر ہم اس کو برے کاموں میں استعمال کریں تو پھر اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ بھی ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے کبھی ہم غور کریں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ ہو، اگر کبھی گلا خراب ہو جائے تو انسان اپنے جو فیلنگز ہے وہی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. کتنی بڑی ڈپریویشن ہو جاتی ہے. آپ کے آواز ہی نہ نکل رہی ہو، آپ بول ہی نہ پا رہے ہوں، تو ایک بہت بڑی محرومی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اس زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے اوپر ایک obligation ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے کیے ہوئے جرم جو ہیں وہ بہت موٹے ہیں. اب زبان سے ہم غلطیاں کر کیا بیٹھتے ہیں جو کہ ہمارے جو پیالہ جس کو ہم سیدھا کرنے کی محنت کر رہے ہیں اس کو تباہ کرتی رہتی ہے. اس میں سے ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں بیٹھے اس کو بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں یہ، کچھ اور نہیں تو اپنے نیبر کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہی بات کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ان کے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں. حالانکہ کوئی تو بندہ سامنے ہی نہیں تھا، صرف گھر ہی گزرا اس کا، بس کچھ اور بات کرنے کو نہیں تھی تو چلو اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ اتنی سخت گناہ ہے کہ اللہ حدیث مبارک میں ہمیں آتا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا. زنا سے زیادہ اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے کہ اس کی کراہت، اس کا گناہ زنا سے زیادہ ہے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. پھر یہی زبان ہے جس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھوا دیتے ہیں. اب جس کا نام ہی جھوٹوں کی فہرست میں ہو اس کے ایمان کی کون گواہی دے گا؟ پھر اسی زبان کے تھرو ہم چغل خوری کرتے ہیں. چغل خوری کیا ہوتا ہے؟ سنچ کرنا. سنچ سمجھتے ہیں بچے، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو چغل خوری جو ہے یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے. پھر بہتان لگانا، یہ تو اتنی کامن چیز ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. بہتان کیسے کہتے ہیں؟ ٹو پٹ این ایلیگیشن آن سم ون. آپ کسی کے اوپر جا کے بغیر ویریفائی کیے کہ اس نے واقعی یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اپنی ایزمپشن کے اوپر کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اور پھر اپنی زبان سے دوسروں کو تانا دینا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ڈے ٹو ڈے چیزیں میں شاید ایک ہی دن میں یا ایک ہی گھنٹے میں یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. اور یہ وہ سارے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں جو ہماری زبان سے ہوتے ہیں. زبان وہ آلہ ہے جو کہ ہمارے ایمان لانے کا سبب بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو پہلے زبان سے اقرار ہوتا ہے، پھر قلب اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر وہ بندہ مومن بن جاتا ہے. جب الفاظ بھی ادا ہو گئے اور قلب سے بھی تصدیق ہو گیا تو بندہ
پھر ایمان اس کے اندر داخل ہو گیا. اور یہی وہ آلہ ہے، یہی وہ ٹول ہے جو کہ ہمارے کفر میں جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، جن کو کہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان زائل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، کس نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہوں. اس بندے نے کہہ دیا کہ او اچھا، تو تم اللہ کے پچھواڑے میں رہتے ہو. یہ بڑا ایک اردو زبان والوں کے لیے کامن ایکسپریشن ہے. یہ جو خدا کے پچھواڑے میں رہتے ہو والا جو ایکسپریشن ہے، یہ کفریہ کلمات. دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک بندہ شدید غصے میں ہے، دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ مت کرو، شریعت اس سے منع کرتی ہے. غصے میں وہ کہتا ہے کہ رکھ پیچھے شریعت کو، ہٹا شریعت کو. اب یہ جو اس نے شریعت کو رد کر دیا، یہ اس کے کفر کا سبب بن گیا. ایک شخص سنت کا مذاق اڑائے، ایک شخص دین کا مذاق اڑائے، وہ شخص اپنے ان الفاظ کی وجہ سے اپنے ایمان کو کھو جاتا ہے. تو غور طلب بات ہے، ایک بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، اس میں کاہلی دکھاتا ہے، سستی دکھاتا ہے، نمازوں میں جانے سے اجتناب کرتا ہے، مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، وہ کافر نہیں ہوتا. آپ نے اس کو یہ کہا کہ چلو آیا نماز پہ چلتے ہیں، یا اللہ کا حکم، اس نے کہا یار رہنے دے اللہ کے حکم کو. یہ الفاظ اس کو کافر بنا دیتے. انٹینسٹی سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح الفاظ کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کا ایمان ضائع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں استخفاف کرنا، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، چھوٹی چیز نہیں. پھر ایک اور بات سوچیں، لاجیکلی سوچیں کہ زبان جو ہے، جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہم ذرا سنبھال کے رکھتے ہیں، ہائی سیکیورلی سیف کر کے رکھتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان کو رکھا تو اس کے سامنے 2 لیئرز آف پروٹیکشن رکھی. کیا لیئرز آف پروٹیکشن رکھی؟ ایک سافٹ لیئر آف پروٹیکشن رکھی، 2 ہونٹ رکھے. اس کے پیچھے ایک ہارڈ لیئر آف پروٹیکشن رکھی، دانت رکھے. اور پھر ان کے درمیان میں، ان 2 لیئرز کے پیچھے اور دانتوں کے درمیان میں، جبڑوں کے درمیان میں زبان کو نرم بنایا. زبان کوئی ہڈی نہیں ہے، ایک گوشت کا حصہ ہے اور کچھ سافٹ ہے. اس کے پیچھے بہت حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرو کہ جب تم یہ ایک چیز نکال رہے ہو 2 لیئرز آف سیکیورٹی کے باہر سے، تو اس کو کس طرح استعمال کرنے لگے ہو. جس ملٹری پاور کے پاس جو کوئی نیوکلیر پاور ہوتی ہے، تو ان کے پاس لیئرز آف سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں کہ اس ویپن کا استعمال کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بس اس کا موڈ بنے، بس وہ بٹن دبا دے اور یہ استعمال ہو جائے. اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس آف اپروول اینڈ دین جو ہے وہ استعمال ہو سکے. تو یہ بھی وہ ویپن ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکیور کر کے رکھا. اور پھر جب اس کو بنایا تو نرم بنایا کہ اس کو جب استعمال کرو تو نرمی سے استعمال کرو، اس کا استعمال نرم کرو، اس کو سخت استعمال مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کے ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. جو شخص 2 چیزوں کو محفوظ کر لے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو اس کی زبان کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگ کے درمیان ہے، یعنی کہ اس کی شرمگاہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں. چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز ہے. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کا استعمال نرم کر دیں، اس کو سافٹ کر دیں، تو نرم گفتگو کے عادی بن جائے، تو یہ چیز ہمارے لیے جنت کی ضمانت کا حصہ بن سکتی ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ساری عمر نیک اعمال کرتا رہا اور کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، دروازے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے،
لیکن زبان سے ایسی ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں، ایسے وہ کلمات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کھینچ کر جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آج کسی بندے کو برا بھلا کہہ دینا آسان، ذلیل کہہ دینا آسان، کمینہ کہہ دینا آسان، بے ایمان کہہ دینا آسان، لیکن جب کل قیامت کے روز ہمیں یہ پروف کرنا پڑے گا کہ تم نے اس شخص کو یہ کہا، اس کو بے ایمان کہا، تم نے اس کو فلاں کہا، تم نے اس کو یہ کہا، پروف کرو کہ یہ ایسا کیسے کہا، کن بیسس کے اوپر کہا، تو وہ دن جس دن انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے جلال سے گھبرا رہے ہوں گے، ہماری کیا مجال ہوگی کہ ہم کسی کو کچھ پروف کر سکیں۔ کسی پہ بھی تنقید کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی بات بھی کہتے ہوئے، کہ اگر روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجھے یہ بات جس پہ میں اس کو تنقید کر رہا ہوں، جو آبجیکشن میں اس کے اوپر لگا رہا ہوں، مجھے پروف کرنے کو حکم آ گیا، تو کیا میں اللہ کے سامنے اس کو پروف کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا؟ اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو اپنے ہونٹوں کو ہی سیل کر لیں، پہلی لیئر آف پروٹیکشن کو ہی سیل کر لیں، تاکہ یہ کھلے ہی نہ کہ دانتوں کو موقع ملے کہ زبان باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی حکمت ہوتی ہے کہ بندہ اگر ان پہ غور کرے تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فراست و حکمت عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم آج کل کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے بچنا، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے نا تو کوئی بچ نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ یار کسی کو شو کرنا ہو کہ بڑا پاورفل بندہ ہے، تم کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ تم تک پہنچ جائے گا اور پھر he'll manage the system, he'll manage the ways and he'll get to you and you'll be done۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور پھر ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس سے حفاظت کی بات کی وہ کیا ہے؟ زبان۔ اب اگر غور کیا جائے تو ہاتھوں کا لمبا ہونا یا ہاتھوں کا طاقتور ہونا تو اپنی جگہ، لیکن جو زبان کی طاقت ہے وہ ہاتھوں کی طاقت سے کئی زیادہ ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہے، زبان کو پہلے لایا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو تب نقصان پہنچا سکتا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے ہو، یا لیکن زبان سے انسان چاہے وہ اس کے سامنے ہو یا غائب ہو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہم کسی کے اوپر ایلیگیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں چغل خوری سنچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس بندے کے سامنے تو نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دوسرا اس وقت سامنے نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کے مائنڈ سیٹ کو ہم انفلوئنس کرنا شروع کر سکتے ہیں اپنی زبان سے کسی تیسرے بندے کے بارے میں۔ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو اس کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ زبان سے استعمال ہوتی ہیں۔ تو زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے انسان کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر فزیکل اسالٹ کے لیے چاہے ہم خود کسی کو فزیکلی اسالٹ کریں یا کسی سے کروائیں جو کس کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ فزیکلی ہونا تو ضروری ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ نے کسی کو کہا، اب اس بندے نے جا کے کہا کہ بھائی وہ دیکھیں وہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جو الفاظ سنے ان سے جو ہے جو دل آزاری ہوئی اس کا امپیکٹ اپنی جگہ۔ ہاتھ سے نقصان پہنچاتے وقت قوت چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر سامنے والا زیادہ طاقتور ہو تو بندہ خود سوچتا ہے کہ یار میں اس کو فزیکلی اس کو اسالٹ کروں کہ نہ کروں، ایسا نہ ہو الٹا مجھے ہی مہنگا پڑ جائے۔ لیکن زبان تو ایسی چیز ہے کہ بندہ جتنا بھی کمزور ہو جب سنانے پہ آئے اگلے کو تو پھر ماشاءاللہ، اور اس کا وار ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور دل بھی
دکھ جاتا ہے. بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, دے آر سو ہرٹفل کہ دے جسٹ اسٹے ود یو. آپ ان کو دل سے نکالنا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہیں نکلتی. مشائخ فرماتے ہیں کہ تلوار کا وار انسان کے جسم پر پڑتا ہے اور زبان کا وار انسان کے دل پہ پڑتا ہے. یعنی کہ when you attack somebody physically with a sword, it hits your body. But when you say something cruel with your tongue, it hits your heart. تو تلوار کے وار سے, تلوار کے اٹیک سے رشتے ناطے شاید نہیں ٹوٹتے, لیکن زبان کے اٹیک سے سگے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے. لہٰذا یہ جو زبان ہے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو ویپن ہے جو 2 لیئرز آف سیکیورٹی کے پیچھے ہے. I should only make use of it when it is absolutely required, otherwise میں اس کو بند ہی رکھوں. خاموش رہنا, خاموش رہنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. وَمَنْ سَمَتَ نَجَا. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں کوئی ایکیوز کرے, ہمیں کوئی کچھ کہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اتر کے اس کے اوپر ایکولی مقابلہ کریں, لیکن مقابلے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے خاموش رہنا. اور جو خاموش رہتا ہے اور وہ حق پہ ہوتا ہے تو اس کے ڈیفنس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ داری لے لیتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ وقت کے ساتھ اللہ اس کو سرخرو کرتے ہیں, اور جو اس کے خلاف جھوٹ بول کے یا غلط بات کر کے بہت چلا رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب رسوا ہوتے ہیں. یہ بات صرف زبانی کلام ہی نہیں ہے, یہ بات حقیقتاً دیکھی بھی بات ہے. ہمارے حضرت کے اوپر آج سے چند سال پہلے اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا. کچھ مخالفین نے حضرت کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کیا کہ یہ ایسے, یہ ویسے, یہ فلاں, یہ ڈھمکا. اور ہم حضرت کو کہتے تھے کہ حضرت آپ کیوں ان کی باتوں کو سنتے ہیں, آپ ایک بیانیہ لکھیں, آپ ایک خط لکھیں, آپ ایک بیان کر دیں جس میں ساری باتوں کا جواب دیں تاکہ لوگوں کے سامنے آئے. آپ بات کریں گے, آپ کے ساتھ جو آپ کے قریبی ہیں, جو آپ کو قریب سے دیکھتے ہیں, وہ اس بات کی تصدیق کریں گے تو ایک کاؤنٹر نیریٹو جائے گا. وہ لوگ اتنا پروپوگیٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایسے ہی صرف ایک بات کہتے تھے کہ میرے گواہ اللہ ہے, میرے وکیل اللہ ہے, میں نے اپنا وکیل اللہ کو بنا دیا. اور خاموش, کوئی کاؤنٹر کچھ نہیں. حالانکہ ایسی باتیں کہی گئیں جو کہ بندہ سن کے دل ہل جائے, لیکن حضرت جی کا ایک ہی سٹانس رہا کہ بس میرے وکیل اللہ ہیں, میں نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا. اور خاموش. چند سالوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کا کام کئی گنا آگے بڑھا دیا, اور وہ لوگ جو کہ اس طرح حضرت جی کو ایکیوز کرتے تھے یا جنہوں نے سارا پروپیگنڈا کیا, ان کی کوئی خبر ہی نہیں. حالانکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ دین کا بہت کام لے رہے تھے, اور اب وہ پکچر میں ہی نہیں, جانتا ہی نہیں. تو وَمَنْ سَمَتَ نَجَا. جو خاموش رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. جو خاموش رہا وہ بچ گیا. خاموش رہنا بہت بڑی. میں ہمیشہ دوستوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جب آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ میں جانے سے پہلے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آڈیٹر کے سامنے صرف اتنی ہی بات کہنا جتنی ضروری ہے. زیادہ لیفٹ رائٹ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آڈیٹر ٹرینڈ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اپنا منہ کھولا وہ اس بات کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اچھا جی ہم ایکچولی یہ پروجیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہ 2 مہینے جو تھے نا, اچھا پہلے پروجیکٹ کی تو بعد میں, پہلے ان 2 مہینوں کے اوپر آئے. کیا ہوا تھا ان 2 مہینوں میں؟ اب آپ پھنس گئے. اب آپ نکالیں ان 2 مہینوں میں کیا ہوا تھا, کہاں گئے, کیا. جتنا ایکسٹرا انفارمیشن دیں گے اتنا وہ آپ کو, بس اتنی بات رکھیں جتنی ضروری ہے. وَمَنْ سَمَتَ نَجَا. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باتوں کو چھپائیں, جھوٹ کریں, لیکن بلا وجہ کا بولنا آپ کو پھنسانے والی بات ہے. اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی, کہتے ہیں کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش.
آپ ندر ایریاز میں جائیں، وہاں کے اس کو دیکھیں دریا کو، ایسا ایک شور ہوتا ہے، اتنی زیادہ شور ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو نہیں سن سکتے. جب ہائی اسپیڈ میں جب پانی جا رہا ہو تو خوب اس نے شور مچایا ہوتا ہے. اور سمندر میں جائیں تو خاموشی. لیکن ظرف کیسے کہتے ہیں؟ جس کا ٹالرنس، جس میں جتنی زیادہ کیپیسٹی ہو ٹو انڈیور، اتنا ہی وہ خاموش. کہہ رہا ہے شور دریا، یعنی کہ جو دریا نے جو ایک وویلا مچایا ہوا ہے ایکسٹرا، اس نے دکھا رہا ہے کہ میں بہت جاندار ہوں، شور اور سکون. سمندر بالکل خاموشی میں چل. آج کل کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا چل ہے، تو جو اس کا چلنس ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ انڈیورنس ہے ایز اپوز ٹو. اور یہ ایسا ہی ہے، دریا تو اتنی سی چیز ہے، سمندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ المرء تحت لسانہ، کہ انسان بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. جب تک انسان اپنا منہ نہیں کھولتا نا، یہ بات تو ہم مولوی بڑا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی آپ کی وضع کسا دیکھ کے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں یار یہ پتہ نہیں اب کہاں سے آ گئے، ان کو کیا. پھر جب آپ بولنا شروع کریں اور تھوڑا سا ذرا آپ کا ایکسنٹ کے ساتھ اردو بولیں تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، ذرا اس کو کچھ کر. شروع میں جب میں نے پتہ چلے، بعد میں اس کا یوٹیوب کلپ بھی بنا دیا انہوں نے کہ اس کو ہم منع کر دیں گے، کہ وہ شروع میں جب میں نے یہ اسی طرح کا جبہ وغیرہ پہننا شروع کیا، اور تو بڑے بڑے عجیب ایکسپیرینسز ہوئے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اپنی مدر ان لا میری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو میں اور وائف ان کو اسلام آباد میں ہاسپٹل میں ملنے جا رہے. تو ابھی ہم فرسٹ فلور پہ تھی، ہم لفٹ کے سامنے آئے تو لفٹ میں انٹر ہونے لگے تو ایک بندے نے کہا کہ آج اس میں نا یہ جا کے یہ بٹن دبانا ہوتا ہے، یہ خود ہی اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں. تو جب بندہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی اصلیت کیا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑے دیکھنے میں پرم اینڈ پراپر، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ تو یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر میں اب تک کی بات کو تھوڑا سا کنکلوڈ کروں کہ عمل کی سستی یا باقی پاؤں سے مسجد نہ جانا، ہاتھ سے کچھ کر دینا، حتیٰ کہ قتل کر دینا، اس قدر بڑا گناہ، یہ انسان کو کافر نہیں بناتا. لیکن زبان کی لغزش، زبان سے نکلے ہوئے آپ یو ہیو اے لیپس ان یور ٹنگ اینڈ یو سے سم تھنگ، یہ آپ کے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے. لہٰذا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پاؤں کی لغزش ہوئی تو انسان کی جان چلی جائے گی، لیکن زبان سے لغزش ہوئی تو انسان کا ایمان چلا جائے گا. لغزش یعنی کہ لیپس. ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے سے انسان کو فائدہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سوچیں، ایک نوجوان تھا وہ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا، زبان سے غلط الفاظ نکال رہا تھا، تو ایک بزرگ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ نوجوان ہوش کر اور غور کر کہ تو اپنے اللہ کے سامنے کیا خط بھیج رہا ہے. یہ جو ہم الفاظ کہتے ہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں نوٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے رب کو یہ خط بھیج رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، یا ہم اللہ کو اللہ کی محبت کا پیغام بھیج رہے ہیں. تو جب ہم بولیں تو خیر خواہی کی بات بولیں، نیکی کی بات بولیں، اچھی بات بولیں، لوگوں کو نیکی پہ لانے کی ترغیب کی بات بولیں. ان باتوں سے اجتناب کریں، دور رہیں جن میں بے حیائی ہو، جن میں گناہ ہو، جن میں دوسروں کے لیے گناہ کی ترغیب ہو یا رغبت ہو. ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں. بہت ہی خوبصورت مثال حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ایک ہنڈیا کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچے کی مانند ہے. سمجھے کیا بات؟ کہ دل کی مثال ایک ڈش کی طرح ہے، اصل میں اس کو
اس لیے بریک اپ کرتا ہوں کہ مجھے میری بیٹیوں کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے کہ بابا آپ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو آئی ٹرائی ٹو میک اٹ سمپل کہ دل کی مثال ایک ڈش کی طرح ہے اور زبان کی مثال جو ہے وہ ایک سپون کی طرح ہے، چمچے کی طرح ہے. جو جیسے چمچے سے انسان ہنڈیا سے وہی نکالتا ہے جو اس کے اندر پکا ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان بولتا ہے تو وہ اسی چیز کی ترجمانی کرتا ہے جو کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. اب ڈش میں سبزی پڑی ہے تو چمچہ سبزی نکالے گا، ڈش میں گوشت بنا ہوا ہے گوشت نکالے گا، ڈش میں دال بنی ہوئی ہے دال نکلے گی. اس طرح جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے عام طور پر وہ انسان کے منہ سے نکل آتا ہے. اور اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دل کی حقیقت کیا ہے تو کبھی غور کریں کہ کسی ایسے موقع پر جہاں سپونٹینیس منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے، ایک دم سے گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا، ایک دم سے کوئی چوٹ لگ گئی، ایک دم سے کوئی کسی نے کچھ ہو گیا، تو اس وقت ہمارے منہ سے انا للہ نکلتا ہے، بسم اللہ نکلتا ہے یا نکلتا ہے. تو وہ جو سپونٹینیس ہمارے منہ سے کلمات نکلتے ہیں نا، وہ ہماری دل کی ترجمانی ہوتی ہے. غور کریں، خود اپنا محاسبہ کریں کہ میرے دل کی سٹیٹ اس وقت کیا ہے. لہٰذا اگر ہم مومن بننا چاہ رہے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو کہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے، تو صاحب تقویٰ ہونے سے پہلے مومن اور مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ سوال کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے مومن کے بارے میں پوچھا کہ مومن کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ مومن یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے غصے میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا اور آپ نے 3 دفعہ یہ کہا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. صدق جو ہے، صدیق کہتے ہی اسے ہیں جو کہ اندر باہر سے ایک ہو. آخری بات سمجھ لیجئے کہ 2 ایسے کلمات ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں یا تو ایلیویٹ کر سکتے ہیں یا انسان کو بالکل فلیٹ کر سکتے ہیں. ایک ہے ناشکری کے کلمات اور ایک ہے شکر کے کلمات. یہ بات میں کئی دفعہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرانے کے لیے اور ساتھیوں کو بھی ریمائنڈ کرانے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیطان نے اللہ سے جو کمٹمنٹ کی کہ میں جب آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے تو میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹا کے ہی چھوڑوں گا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ناشکرے ہوں گے. ہم جب اپنے منہ سے ناشکری کے کلمات کہتے ہیں تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے صراط مستقیم سے ہٹنے کا. یہ وہ ٹریپ ہے جس کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے. اور غور کریں کہ ہم بات ہی ناشکری کی کرتے ہیں. ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ ناٹ بیڈ. یہ جو ناٹ بیڈ کا ایکسپریشن ہے نا، اس سے بڑی ناشکری نہیں ہو سکتی. سر سے لے کے پاؤں تک بندہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور الفاظ کیا نکلے؟ ناٹ بیڈ. حالانکہ منہ سے الفاظ نکلنے چاہیے کہ میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. ناٹ بیڈ. پھر ہم جو بھی ہوتا ہے، ہم جب کسی کو دوسرے کو قصہ سنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنی شارٹ کمنگز کا ذکر کرتے ہیں. آج سفر کیسے رہا؟ یار کیو بڑی لمبی تھی، ایئرپورٹ کے اوپر بہت لمبی کیو تھی، بہت دیر کھڑا ہوں. کسٹمز والوں کو تو کام ہی خراب ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہو. امیگریشن والوں کی اگر 4 لائنیں بنا دیں تو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. جہاز میں کھانا جو تھا نا بڑا اسٹیل تھا، آج مزہ نہیں آیا. ہم غور کریں، ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں جس میں، اور اگلے والے کو سننے کا بھی دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے یار کوئی ذرا پتہ چلے کہ کیا ایڈونچر میں ہوا کیا. حالانکہ پہلی چیز ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یار الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وقت پہ خیر سے
صحیح سلامت گھر پہنچا دیا اور معاملہ ختم، قصہ ختم، ریپڈ اپ. لیکن ہم پریفر کرتے ہیں وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا جس میں کوئی شارٹ کمنگ ہو اور اگلا سننے والا انجوائے کرتا ہے اس چیز کو جس میں کوئی نوش ہو. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ شیطان کے وعدوں میں سے ہے کہ میں آپ کے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا ہی اس طرح سے کہ جب وہ ناشکری کریں گے. پلیز 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 اس بات پہ غور کریں کہ جب میں بات کہہ رہا ہوں وہ ناشکری ہے یا شکر ہے. وہی بات ہم شکرانے کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں. آپ کو پہلی دفعہ کہیں جانے کا موقع ملے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ساری عمر گزر گئی میں یہاں کبھی آیا ہی نہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ موت سے پہلے اللہ نے یہاں آنے کی نعمت بھی دی. بات بالکل وہی ہے، ایک کمپلین ہے اور ایک شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے نفرت ہے. غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اور ان مہینے میں ان 6 چیزوں سے سخت بچنے کی کوشش کیجیے. either کمپلین اور شکر. یہ ٹیوزڈے نائٹ والے جی. تو 6 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. ایک وہ آنکھ جو نیچے نہیں رہتی، جھکی نہیں رہتی، ہر غیر کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پھرتی رہتی ہے، ہر وقت گردن اٹھی رہتی ہے. صرف یہ نہیں اس میں کہ نامحرم کو دیکھنے کے لیے، اس میں یہ وہ آنکھ بھی شامل ہے جو کہ دوسروں کے اندر فالٹس کو ڈھونڈتی رہتی ہے. اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو وہ کمی ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ بد نظری کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ہر وقت دوسروں کے اندر فالٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ دونوں عمل، بد نظری اور دوسروں کے اندر کمیاں کوتاہیوں کو ڈھونڈنا، اللہ کو شدید ناپسند ہے. نظر جھکا کے رکھیں، اپنے اوپر نظر رکھیں، نظر جھکا کے رکھیں تاکہ نہ نامحرم کے چہرے کے اوپر پڑے. نظر جھکا کے رکھیں تاکہ اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی فالٹس نظر آئیں کہ میرے میں کیا کمی ہے. دوسرا، جھوٹی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جب انسان دل میں گناہ کی پلاننگ کرے، عزم کر لے کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، اپنی خواہشات کو، شہوات کو میں پورا کس طرح کر سکتا ہوں، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. پھر برائی کی طرف چل کے جانے والے پاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. بے گناہ شخص کو اذیت پہنچانے والے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے انتہا ناپسند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جس سے دوسرے کا دل کسی تیسرے کے بارے میں خراب ہو جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں بیٹے کو اس کی بیگم کے بارے میں آ کے ایسی جلی سریح سناتی ہے کہ بیٹے کا دل بیوی سے اٹھ جاتا ہے، یا بیوی جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے کہ اس کا دل اپنے ماں باپ سے خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ محبتوں میں کمی آئے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، یہ کسی بھی شادی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ a successful marriage is the one where the man gives love to his wife and the wife gives respect to her husband. عورت کو محبت چاہیے، مرد کو عزت چاہیے. آپ عورت کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ محبت سے، پیار سے بات کریں، ان کو 2 اچھے الفاظ کہہ دیں، وہ آگے سے کچھ کہیں، آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کے ساتھ محبت کی بات کر لیں، ان کا دل نرم ہو جائے گا. اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عزت سے بات کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو فیل کرائیں کہ ہی از دا مین آف دا ہاؤس، تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہر وقت کی کھچ پچ ہے، یہ ہوتی اس لیے ہے کہ one of the two is missing اور both are missing. کسی کے لیے اچھے الفاظ کہہ دینا اتنا پسندیدہ ہے کہ جو مواقع، چند مواقع، بہت ہی کم مواقع جن میں جھوٹ
کو معاف کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہوئی ہو اور جو بندہ صلح کرا رہا ہو، وہ بندہ اگر آن بہاف آف آئدر پارٹی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ بھئی وہ تو تمہارے بارے میں یہ اچھی بات کہتی ہے، جس سے اس بندے کا دل صاف ہو جائے، حالانکہ اس پارٹی نے یہ بات نہ بھی کہی ہو، لیکن صلح کرانے کے لیے وہ یہ بات کہہ دے، تو یہ بات جو ہے وہ اس کو جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی، وہ ول ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ تو زبان کا اچھا استعمال اس قدر اہم ہے۔ تو بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ اس بات کی ترجمانی ہونی چاہیے، جو کہنا ہے وہ اس بات کی ترجمانی ہونی چاہیے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ تم لوگوں کو تو یہ ترغیب کرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ وہ بر کریں، اچھے کام کریں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اس بات کو بھول بیٹھے، you ignore it for yourself and you are preaching to others that they should do good، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم لوگ تو کتاب کو پڑھنے والے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ میں 99.9% شورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے یہاں پہ یہ ساری باتیں پہلے سنی ہوں گی۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے کہا ہوگا مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ زبان کا استعمال کتنا اہم ہے، یا زبان کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ اچھی بات کہنی چاہیے، اور ہم یہ بات دوسروں کو بھی ترغیب کرتے ہوں گے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو۔ یہ جو دوسروں کو ترغیب دینا ہی یہ ساری باتیں ضروری ہیں، خود ان پہ عمل کرنا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں۔ تو ہم نے اب وہی کرنا ہے جو ہم کہتے ہیں، تاکہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سخت شدت والی نفرت ہے اس میں ہم شامل نہ ہو سکیں۔ کبر مقتن عند اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اپنے قول اور فعل کی تضاد کو ختم کرنا۔ صرف اب ہم نے یہ سننا نہیں ہے کہ ذکر کرنا بہت اہم ہے، دوسروں کو ترغیب نہیں کرنی کہ ذکر کرنا بہت اہم ہے، خود بھی ذکر کرنا ہے صبح 5 بجے، ٹھیک ہے؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔